بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات کے اندھیرے میں میں چپکے سے اپنے گھر سے نکلی تھی۔ اگر کوئی مجھے یوں آدھی رات کو جاتے ہوئے دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سمجھتا، لیکن بھلا مجھے کب کسی کی پرواہ تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے، بھلے آندھی طوفان بارشیں ہوں، لیکن مجھے ہر حال میں اس جگہ پر پہنچنا ہے۔ پھر جیسے ہی تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے میں اس گھر کے سامنے پہنچی تو ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے اس گھر کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر چلی گئی۔ وہ آج بھی میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرائے اور کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کر دیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی، سامنے ہی تو وہ بیٹھی تھیں، جن کی طرف کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میں نہ صرف روزانہ ان کے پاس آتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، بلکہ ان کو وہ مرہم لگانا بھی میری ہی ذمہ داری تھی، اور میں اپنی ذمہ داری نبھا کر بہت خوش تھی۔ آخر کو بدلے میں انہوں نے میری راتوں رات قسمت بدل ڈالی تھی۔ مجھے فرش سے اٹھا کے عرش پر بٹھا دیا تھا۔ میں ہر رات بڑی پابندی سے اس گھر میں آتی۔ سب گھر والوں سے میں نے جھوٹ کہہ رکھا تھا کہ میں اس پراسرار گھر میں کیا لینے آتی ہوں۔ کوئی بھی میرا راز نہیں جانتا تھا۔ میرا نام بانو ہے، ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ باپ ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا تو بستر سے جا لگا۔ ماں نے بھی سلائیاں کر کر کے اپنی آنکھیں کمزور کر لیں۔ 5 بچوں کی ذمہ داری ان کے نازک کندھوں پر آ گری تھی۔ ایسے میں ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ انہیں یوں پریشان صورت لیے سارا دن سلائی مشین پر جھکے ہوئے دیکھتی تو غم سے نڈھال ہو جاتی۔ اب میں نے اپنے گھر کے لیے کچھ کرنے کا سوچ لیا تھا۔ بھلے ہی کچھ بھی ہو، مجھے کہیں نہ کہیں نوکری کرنی ہوگی۔ بھلے میں کسی کے جھاڑو برتن دھوؤں، ہانڈی روٹی کروں، لیکن اماں کو یوں اکیلے گھر چلاتے ہوئے نہیں دیکھوں گی۔ جس طرح سے وہ اپنی کمزور آنکھوں سے محلے والوں کے کپڑے سلائی کر کے انہیں دیتی ہیں، تو عورتیں طرح طرح کی باتیں انہیں سناتی ہیں کہ تمہیں غریب سمجھ کر ہم اپنے کپڑے دے دیتے ہیں، ورنہ تمہاری سلائیاں ٹیڑھی میڑھی ہمیں بالکل پسند نہیں آتی۔ اماں کو اس بڑھاپے میں یوں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھنا مجھے سخت ناگوار گزرتا تھا۔ چھوٹے بہن بھائیوں نے تو کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ یوں ہی گلیوں میں آوارہ کھیل کود کر بڑے ہو رہے تھے۔ پھر اس دن میں پہلی دفعہ گھر سے نکلی۔ میرا رخ ان پوش علاقوں کی طرف تھا جہاں پر بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ میں پڑھی لکھی بھی نہ تھی، اسی لیے میرا ارادہ تھا کہ میں کسی گھر میں نوکری کا کام دیکھ لوں گی۔ ہانڈی روٹی جھاڑو برتن مجھے سب اچھے طریقے سے کرنا آتا تھا، لیکن جیسے ہی ایک گھر میں گئی تو وہاں کی بیگم صاحبہ مجھے دیکھ کر ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا تو حلیہ ہی اس قدر گندا ہے، تم گھر کی صفائی بھی ایسی ہی کرو گی۔ مجھے صاف ستھری ملازمائیں رکھنے کی عادت ہے، تمہیں تو میں کام پر نہیں رکھوں گی۔ انہوں نے مجھے صاف جواب دے دیا۔ اب میں ان سے مایوس ہو کر دوسرے بنگلے پر گئی، لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں فی الحال کسی ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پورا دن اس پوش علاقے کی گلیوں میں خاک چھانتی رہی، لیکن مجھے کہیں بھی جھاڑو پونچھے کا کام نہ ملا۔ نا امیدی اور مایوسی کی کیفیت میں گرفتار میں گھر واپس آئی۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نوکری کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، سب سے بڑا کام تو اسے پانا ہے۔ تم سے پہلے میں بھی کئی جگہ پر جا کر اپنے لیے کام مانگ چکی ہوں، لیکن آج کل ہر کوئی اپنی جان پہچان والی عورتوں کو ملازمت دیتا ہے۔ لیکن میں ہمت ہارنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے روزانہ ہی کہیں نہ کہیں نوکری کی تلاش میں ان اونچے اونچے بنگلوں اور کوٹھیوں کی طرف نکل جاتی، لیکن روزانہ ہی مایوس چہرہ لے کر میں گھر واپس آتی تھی۔ اس دن کام ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے رات ہو گئی، لیکن آج پھر نا امید میں پیدل گھر کی طرف جا رہی تھی جب کسی نے میرا راستہ روکا۔ سامنے کھڑا ایک شخص بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا، لڑکی میں روزانہ تمہیں یہاں سے آتے جاتے دیکھتا ہوں، کیا تم کسی کام کی تلاش میں ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، ہاں بھائی، مجھے کام چاہیے، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ گھر میں چھوٹے بہن بھائی بھوکے بیٹھے رہتے ہیں، ابا بھی معذور ہیں، جبھی تو میں کام ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں بڑی مایوس نظروں سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، لڑکی، تمہارے لیے میرے پاس ایک کام ہے، لیکن اس کام کے لیے تمہارے اندر ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ کیا تم یہ کام کرنے کے لیے رضامند ہو؟ میں جو اتنے دنوں سے خوار ہو رہی تھی، فوراً ہی بغیر سوچے سمجھے کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بھلے ہی مجھے کسی مردے کو نہلانا پڑے، لیکن میں پیسے کمانے کے لیے سب کام کروں گی۔ وہ دیر تک میرے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ۔ رات بھی گہری ہو گئی تھی،
ہر سو کالا اندھیرا چھانے لگا تھا، لیکن میں نوکری کی تلاش میں اس آدمی کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ اتنے دنوں بعد تو تھوڑی امید بندی تھی۔ ایسے لگتا تھا آج گھر جا کر میں اماں کو یہ خوشخبری سناؤں گی کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ اب وہ آدمی تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے ہی چلا جا رہا تھا۔ میں کچھ گھبرا گئی کیونکہ کالونی سے بہت آگے نکل آئی تھی۔ پھر خوفزدہ سی اس سے کہنے لگی، یہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کیا تمہارا گھر یہاں سے بہت دور ہے؟ اچانک ہی وہ پلٹا، پھر کہنے لگا، یہ راستہ تھوڑا دشوار ضرور ہے، لیکن اگر تمہیں یہ نوکری مل گئی تو تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ اتنے پیسے ہاتھ آئیں گے کہ نہ صرف تمہارے محلے والے رشتہ دار بلکہ وہ لوگ جو تم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے خود تمہارے گھر آ کر پوچھیں گے کہ تمہاری قسمت کیسے بدلی۔ وہ جس پراسرار انداز میں یہ باتیں کر رہا تھا، اب میں اسے کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ چپ چاپ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی۔ اب وہ مجھے لے کر ایک عجیب سی جگہ پر آ گیا۔ آس پاس پھیلا سناٹا، سامنے موجود اس بڑی سی حویلی پر چھائی پراسراریت دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس میں تو ڈھیر سارے لوگ موجود تھے۔ مجھے اندر آتے ہوئے دیکھا تو سب عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، لیکن میں خاموشی سے اس شخص کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ اب وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی حالت عجیب ہو رہی تھی، جیسے کئی سالوں سے اسے صاف نہ کیا گیا ہو، لیکن بستر پر چادر اوڑھے ایک وجود لیٹا ہوا تھا۔ اس کی میلی چادر اور کمرے سے اٹھنے والی بدبو بتا رہی تھی کہ یہاں پر کس قدر گندگی ہے۔ تبھی اس آدمی نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا، یہی ہے وہ عورت، تمہیں اس کی خدمت کرنی ہوگی۔ اس کا کام، اس کی صاف صفائی کا خیال کرنا، اس کے جسم پر مرہم لگانا۔ کیا تم یہ کام کر پاؤ گی؟ وہ بغور مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ ہاں کیوں نہیں، میں تو یہ کام بہت اچھے سے کر سکتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، سوچ لو لڑکی، اسے دیکھ کر بعد میں مکر نہ جانا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی۔ لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اس عورت کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی بیمار عورت ہوگی جسے میری مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس آدمی کی اگلی بات نے مجھے چونکا دیا جب وہ کہنے لگا کہ ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے، نہ ہی یہ ہم سے بات کرتی ہے۔ اس کے جسم کا مرہم تمہیں خود یہاں سے دور پہاڑوں کے پیچھے ایک عامل رہتا ہے، اس سے لے کر آنا ہوگا۔ وہ عامل بدلے میں تمہیں چند ایسی چیزیں بتائے گا جن سے کرنے کے بعد وہ مرہم تمہارے حوالے کرے گا۔ تمہیں وہ سارا کام بھی کرنا ہوگا، ساتھ میں اس عورت کی دیکھ بھال بھی۔ اگر تم یہ کام کر سکتی ہو تو مجھے بتا دو، اس کام کا میں تمہیں اچھا خاصا معاوضہ دوں گا، راتوں رات تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ لیکن وہ پیسے تمہیں 1 مہینے بعد ملیں گے، جب یہ عورت صحت یاب ہو جائے گی تب۔ اب وہ میرے جواب کا منتظر تھا۔ پیسوں کا سن کر تو خوشی سے میری باچھیں کھل گئیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے ایسا کام ملے گا جس سے میں امیر ہو سکتی تھی، اپنے گھر کے حالات بدل کر اماں کی سلائی سے جان چھڑوا سکتی تھی، ابا کا کسی سرکاری ہاسپٹل میں کسی اچھے شہر کے بڑے ہسپتال سے علاج کروا سکتی تھی۔ میں نے اس آدمی سے وعدہ کر لیا کہ بھلے آندھی طوفان بارشیں کچھ بھی ہو، میں اس عورت کی خدمت کرنے اس حویلی میں ضرور آیا کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے اوپر کی چادر ہٹا دی۔ وہ عورت اپنی کالی سیاہ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے بمشکل اپنے منہ سے نکلنے والی اس چیخ کو روکا تھا، کیونکہ اس کی حالت بہت عجیب و غریب تھی۔ سر پر چھوٹے چھوٹے بال، پورا جسم ایک عجیب سی بیماری میں مبتلا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کئی دن سے وہ نہائی ہی نہ ہو۔ میلی کچیلی حالت میں اس بستر پر پڑی تھی۔ جب میری نظر اس کے خوفناک چہرے پر پڑی تو میرے حواس اڑ گئے۔ وہ اپنی سفید آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں سہم گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی بھی اپنا کام خود نہیں کر سکتی، اس لیے تمہیں اس کو سنبھالنا ہوگا۔ یوں سمجھ لو کہ اسے سنبھالنے، اس کی دیکھ بھال کرنے کا ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ یہ کام جتنا دیکھنے میں آسان لگ رہا تھا، کرنے میں اتنا ہی مشکل تھا، لیکن مجھے بھی کئی ایسی چیزوں کی ضرورت تھی۔ کئی ایسے خواب آنکھوں میں سجا کر میں اپنے گھر سے کام کی تلاش میں نکلی تھی۔ آج جب اتنے مہینوں بعد مجھے کچھ کام کا آسرا ملا تھا تو میں اس کام سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی۔ اب میں نے اس آدمی سے کل آنے کا وعدہ کر لیا۔
گھر جا کر میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے ایک نوکری مل گئی ہے۔ اماں بھی خوش ہو گئی، ابا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ انہیں کیسے میں یہ بتاؤں کہ مجھے اس بستی سے بہت دور ایک ایسی جگہ پر کام ملا ہے جہاں پر پراسرار سے لوگ رہتے ہیں، اور وہ عورت جو بہت خوفناک شکل والی ہے اس کی دیکھ بھال مجھے کرنی ہوگی۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ مجھے رات کو وہاں آنا ہوگا، اس لیے جیسے ہی رات ہوئی میں دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی وہاں پر پہنچ گئی۔ گھر آج بھی لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان سب کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی صدمے میں ہوں۔ بس سب لوگ صحن میں بیٹھے رہتے تھے۔ جیسے ہی میں اندر آئی تو سب مجھے دیکھنے لگے۔ میں بری طرح گھبرا گئی، سب کی نظروں سے بچ کر جلدی جلدی اسی کمرے میں چلی گئی جہاں پر وہ عورت موجود تھی۔ پھر ایک نقاب پوش عورت اندر آئی، کہنے لگی یہ جڑی بوٹیوں والی دوائی جو شیشے کی بوتل میں رکھی ہے اسے تم نے اس کے پورے جسم پر لگانا ہے، چلو یہ میری شلوار ہے۔ میں نے سر ہلا دیا، پھر وہ دوائی اس کے پورے جسم پر لگانے لگی جہاں پر عجیب و غریب سے زخم بنے ہوئے تھے۔ نہ جانے اس عورت کو کیا ہوا تھا، بستر پر لیٹی تھی، اس کے وجود سے ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ دوائی لگائی تو ابھی آدھے جسم پر ہی اس کی دوائی لگی تھی کہ وہ ختم ہو گئی۔ اب میں پریشان سی بیٹھی تھی۔ وہ آدمی اندر آیا اور کہنے لگا کہ اب اس دوائی کو لانے کے لیے تمہیں اسی جنگل میں موجود وہ جو سب سے آخر میں پہاڑیاں ہیں ان کے پیچھے وہ عامل رہتا ہے، اس کے پاس جانا ہوگا۔ وہ ہمارے پورے خاندان کو جانتا ہے، اسی لیے ہم میں سے کوئی بھی اس کی دوائی لینے وہاں نہیں جاتا۔ اگر تم ایک انجان لڑکی بن کر وہاں جاؤ گی تو وہ تمہیں اس کی دوائی دے دے گا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کی دوائی لے کر آتی ہوں۔ اب میں اس جنگل کے راستے آدھی رات کو اسی عامل کے پاس جا رہی تھی، حالانکہ مجھے عجیب سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن پیسوں کے لالچ اور گھر کے حالات بدلنے کی خواہش نے مجھے کچھ سوچنے ہی نہ دیا۔ ابھی میں قدموں سے آہستہ آہستہ جنگل پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب ایسے محسوس ہوا جیسے سامنے درخت کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ اس کی لال لال سی آنکھیں درخت کے پیچھے سے مجھے جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھیں۔ جب میں اس کے قریب سے گزر کر جانے لگی تو اچانک سے اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کھینچ کے اپنے سامنے کر لیا۔ وہ ایک عورت تھی جو بھیانک تاثرات لیے اپنے بڑے بڑے دانت نکال کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی پچھتاؤ گی اس عورت کو صحیح کر کے، تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی، چھوڑ دو، بھاگ جاؤ اپنے گھر، واپس بھاگ جاؤ، اگر وہ عورت ٹھیک ہو گئی تو تباہی مچا دے گی۔ میں اس کی بات سن کر بری طرح گھبرا گئی، جلدی سے اسے دھکا دے کر آگے بھاگنے لگی۔ سر پر پاؤں رکھ کر دوڑتے دوڑتے مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میں نے جنگل پار کر لیا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ عورت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ آخر اس نے ایسا کیوں کہا تھا؟ لیکن مجھے تو ڈھیر سارے پیسے چاہیے تھے، دولت کی ضرورت تھی، اسی لیے تو میں یہ سب کر رہی تھی۔ اب میں نے اس کی باتوں کو سوچنا چھوڑ دیا اور پہاڑوں کے اوپر آ کر اس عامل کے آستانے کو تلاش کرنے لگی۔ میں نے دیکھا کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ایک جھونپڑی کے سامنے دو آدمی کھڑے تھے۔ وہ بالکل سیدھے سپاٹ ایسے کھڑے تھے جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں گھبرا گئی کہ کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن پھر اپنی چادر سے نقاب کرتی میں ان کے سامنے چلی گئی۔ اب ان میں سے ایک کھڑا آدمی کہنے لگا، کیوں لڑکی یہاں کیوں آئی ہو؟ تو میں کہنے لگی کہ مجھے ایک دوا چاہیے، میں دور بنی ایک حویلی سے آئی ہوں۔ پھر اسی آدمی جس نے مجھے بھیجا تھا اس کی دی ہوئی انگوٹھی میں نے اس عامل کو دکھا دی، جسے اس نے ایک دم سے میرے ہاتھ سے لے لیا۔ پھر بڑی لالچی اور مسکراتی ہوئی نظروں سے اس انگوٹھی کو دیکھنے لگا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی تو میرے لیے بہت قیمتی ہے، میں کب سے اس کی تلاش میں تھا۔ لڑکی تمہیں کس کے لیے دوائی چاہیے؟ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس آدمی نے سختی سے منع کیا تھا کہ مجھے اس عمل سے اس عورت یا ان کے گھر والوں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرنا۔ تبھی میں نے اسے بہانہ بنا دیا کہ مجھے اپنی مالکن کے لیے یہ دوا چاہیے، اسی نے مجھے یہ انگوٹھی دی ہے۔ پھر وہ عامل کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ دوا دے دیتا ہوں، لیکن اگلی بار جب دوا لینے آؤ گی تو تم نے وہی ہیروں کا تاج ضرور لے کر آنا ہے جس کی تلاش میں کئی سالوں سے ان پہاڑوں میں بیٹھ کر تپسیا کر رہا ہوں۔ میں نے اسے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں گھبرا گئی، نہ جانے وہ کس تاج کا ذکر کر رہا تھا، اور وہ بھی ہیروں کا۔
اب شیشے کی بوتل میں دوا لے کر میں جلدی جلدی پلٹ کر جنگل پار کر کے اس حویلی کی طرف آنے لگی۔ دوبارہ پھر سے اسی خوفناک عورت کی وجہ سے میں بہت ڈر رہی تھی، لیکن شکر تھا کہ آتے وقت وہ نظر نہیں آئی۔ جیسے ہی میں دوا لے کر اس حویلی میں آئی تو وہ آدمی نے خوشی کا اظہار کیا، کہنے لگا کہ ہماری ملکہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی، ایسے لگتا ہے تم ہی وہ لڑکی ہو جو اسے ٹھیک کرو گی، جاؤ اب جلدی سے جا کر اس کے جسم پر دوائی لگا دو۔ اب میں اس کے کمرے میں آ گئی، لیکن سڑاند اور بدبو نے میرا حشر برا کر دیا، اوپر سے اس کے بال عجیب سے ہو رہے تھے۔ اس عورت کے پاس آنا بھی بہت دشوار تھا، نہ جانے اسے ایسی کیا بیماری ہو گئی تھی، بس سارا دن بستر پر پڑی سفید آنکھوں سے چھت کو دیکھتی رہتی تھی۔ خوفناک ماحول اور اس حویلی کے پراسرار لوگ جو بس کسی سوگ یا غم کی کیفیت میں مبتلا ہر وقت خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ حالانکہ اتنے زیادہ لوگوں کی موجودگی میں اتنی خاموشی ناممکن ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آپس میں بات نہیں کرتا تھا۔ بس وہی آدمی جو پوری حویلی کے کاموں کی دیکھ بھال کرتا تھا، وہی میرے پاس آ کر ہدایات دیتا رہتا تھا۔ آج میں پہلی ڈیوٹی دے کر گھر جا رہی تھی۔ جب بھی گھر جانے سے پہلے اس آدمی نے دھیرے سے مجھے آواز لگائی، کہنے لگا دیکھو اس حویلی میں آنا اور کام کرنا یہ راز کی بات ہے تمہارے اور میرے درمیان، اس لیے تمہیں اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں سے بھی نہیں۔ یہ تمہاری پہلی تنخواہ ہے، اس رقم کو پا کر یوں سمجھ لو کہ اب تم اس ذمہ داری سے دور نہیں ہو سکتی۔ بھلے حالات جیسے بھی ہوں، تمہیں ہر روز اس حویلی میں ضرور آنا ہوگا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیسے لے لیے تھے جو میری سوچ سے بھی زیادہ تھے۔ خوشی خوشی لے کر جیسے ہی میں اپنے گھر گئی تو اماں کہنے لگیں کہ آج تو گھر میں کھانے کے لیے آٹا بھی نہیں ہے، کل سے ہی ہم سب بھوکے ہیں۔ میں نے خوشی سے اماں کے ہاتھ میں وہ رقم رکھ دی، کہنے لگی مالک نے مجھے ایڈوانس میں یہ رقم دی ہے، اب ہمارے حالات بدلنے والے ہیں، اماں جلدی سے آپ سارا کھانے پینے کا سامان لے کر آ جائیں۔ پھر پہلی دفعہ سارے گھر والوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف اس آدمی کی وجہ سے جس نے میری محنت کا صلہ میری سوچ سے بھی زیادہ دیا تھا۔ پھر میں سارا دن سو رہی تھی جب اماں نے مجھے آ کر اٹھایا، کہنے لگیں بیٹی باہر تجھے ایک عورت بلا رہی ہے، دروازے پر کھڑی ہے، کہتی ہے کہ مجھے تیری بیٹی سے ملنا ہے، ایک ضروری کام ہے۔ میں نیند سے بھاری ہوتے دماغ کے ساتھ اٹھی، جیسے ہی دروازے پر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی عورت تھی جو جنگل کے راستے میں مجھے ملی تھی اور دھمکیاں دیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس عورت کا علاج نہ کرو، بہت پچھتاؤگی۔ اب لال لال آنکھوں سے وہ گھورتی ہوئی مجھے کہنے لگی یاد رکھنا یہ پیسے تمہارے لیے بہت خطرناک ہیں، تم ان پیسوں سے دولت مند ہو جاؤ گی لیکن بہت جلد تمہارا وقت بدل جائے گا، ایسا وقت کہ پھر لاکھ رونے کے باوجود بھی تم کچھ نہ کر سکو گی، اس لیے آج کی رات اس حویلی میں نہ جانا۔ وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ میرا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ ہی نہ سکی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ مجھے گھورتی ہوئی دروازے سے واپس چلی گئی۔ اماں پیچھے سے آئیں، کہنے لگی ارے اس عورت کو اندر ہی بلا لیتی، کیا تیری جاننے والی تھی؟ لیکن میرے چہرے پر ایک خوف کی کیفیت تھی۔ میں اماں کو کیا بتاتی کہ میں ایک ایسا کام کر رہی ہوں جو بہت زیادہ خطرناک اور اعصاب شکن ہے، میرے علاوہ آخر وہ کوئی کام دوسرا کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر وہ عورت 2 دفعہ میرے سامنے آ کر مجھے تلقین کر کے گئی کہ مجھے اس حویلی میں نہیں جانا چاہیے، لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی۔ پیسوں اور دولت کے لالچ میں ویسے ہی اندھی ہو گئی تھی، اور پھر اس گھر کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ پھر میں ہر رات ہی اس عورت کی دیکھ بھال کرنے اس حویلی میں جاتی رہی۔ وہ سب مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے تھے، لیکن گھٹا گھٹا ماحول اور سب کا عجیب نظروں سے دیکھنا مجھے یہ احساس دلاتا تھا جیسے میں کوئی گناہ کر رہی ہوں۔ نہ جانے وہ سب اس عورت کے پاس کیوں نہیں جاتے تھے جسے میری دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ اب میں دن رات یہاں آتی، لیکن اپنے وجود میں ایک عجیب سی چبھن محسوس کر رہی تھی۔ پورا جسم دکھنے لگا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے میں بہت جلد بیمار ہو جاؤں گی۔ 3-4 دفعہ تو میں اس عامل کے پاس دوا لینے چلی گئی تھی۔ ہر بار دوا لے کر آنے سے پہلے وہ آدمی مجھے کوئی نہ کوئی قیمتی چیز ہاتھ میں تھما دیتا، کہتا کہ وہ شخص بہت لالچی ہے، ضرور ان ہیرے جواہرات کے لالچ میں تمہیں وہ دوائی دے دے گا، اسی لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کر جایا کرو۔
پھر وہ دن میرے لیے بڑا حیران کن تھا جب اس عورت کے وجود نے حرکت کی، جیسے اسے ہوش آ رہا ہو۔ اس کی گھورتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اب وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے اس شخص کو بتایا کہ آج میں اس کے وجود میں حرکت دیکھی ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اس عورت کو دیکھنے کمرے میں آیا، پھر بلند آواز میں چیختا ہوا کہنے لگا، مبارک ہو، لگتا ہے ملکہ ٹھیک ہو رہی ہیں، اب ہم بہت جلد یہاں سے واپس اپنے قبیلے میں لوٹ جائیں گے۔ آخر یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہو گئی، اس کی وجہ سے آج ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ عورت جب ان کے لیے اس قدر اہمیت رکھتی تھی تو ان میں سے کوئی بھی اس کی دیکھ بھال کرنے کو کیوں تیار نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کے ٹھیک ہونے کی خبر سنی تو سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ پہلے وہ ہر وقت ایک غم کی کیفیت میں مبتلا رہتے تھے، جبکہ آج ان کے چہرے پر خوشی تھی، مسکراہٹ تھی۔ وہ سب مجھے بہت پیار سے دیکھنے لگے۔ پھر جیسے ہی میں گھر واپس آنے لگی تو ساتھ میں میرے ہاتھوں میں ایک بڑا سا تھیلا دیا، کہنے لگا، لڑکی یہ تمہارا انعام ہے، بس 1 مہینہ اور، اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن تمہاری قسمت بدل جائے گی، جو آج تمہارے حالات ہیں وہ نہیں رہیں گے۔ میں نے خوشی خوشی وہ تھیلا تھام لیا، جانتی تھی کہ اس میں ڈھیر سارے پیسے ہوں گے۔ یوں جیسے جیسے وہ عورت ٹھیک ہو رہی تھی ویسے ویسے میرے حالات بدلنے لگے۔ اب گھر میں خوشحالی آ گئی، ہم نے ایک بہت بڑا سا گھر خرید لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ ہم چھوٹے سے محلے میں رہنے والے لوگ ایک پوش علاقے میں آ کر رہنے لگے۔ گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تو ابا کی مصنوعی ٹانگ بھی لگ گئی۔ اماں کو بھی اب سلائی کڑھائی کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، جبکہ چھوٹے بہن بھائیوں کو میں نے شہر کے ایک بڑے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اکثر رشتہ دار دیکھ کر تعجب کا اظہار کرتے کہ آخر تمہارے ہاتھ کون سا قارون کا خزانہ لگا ہے جو تم لوگوں کے حالات اتنے بدل گئے۔ غریب محلے میں رہنے والے غریب لوگ اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب لوگ حاسد ہیں۔ ہماری خوشیاں، ہمارے پاس آنے والے پیسے دیکھ کر انہیں حسد محسوس ہوتا ہے۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ ابا کو میں نے ایک بڑا کاروبار کروا دیا تھا جہاں پر 3-4 ملازم کام کرتے تھے۔ ابا صرف وہاں جا کر کرسی پر بیٹھ کر آرڈر دیا کرتے تھے۔ پھر 1 مہینہ پورا ہونے والا تھا۔ اس دن میں بے تحاشا خوش ہوئی جب آدھی رات کو وہیں میں حویلی میں پہنچی تو وہ ملکہ پوری طرح ہوش میں آ گئی تھی۔ اپنی گول گول آنکھیں گھما کر دیکھتی، اس کی ساری بیماری جسم سے چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے وجود سے عجیب سی بدبو بھی آتی تھی، لیکن اب اس کی جلد بالکل صاف شفاف ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر کھڑی ہوئی لڑکیاں اور عورتیں مجھے بڑے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ آدمی انہیں غصے سے کہنے لگا کہ یہاں سے چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری تم میں سے کسی کو لگ جائے، جس سے بمشکل ہم نے پیچھا چھڑایا ہے۔ لیکن وہ عورتیں اور لڑکیاں ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئیں، ایسے لگتا تھا جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہی ہوں۔ آج وہ اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں پہلے تک جو بے بس اور بیمار حالت میں بستر پر پڑی رہتی تھی، آج وہ عورت بڑی شان سے کسی ملکہ کی طرح میرے سامنے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے مجھے حکم دیا کہ مجھے غسل دینے کا بندوبست کیا جائے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ ہماری ملکہ گلاب کے پھولوں کے پانی سے غسل کرتی ہے، اسی لیے تمہیں یہ سارا انتظام کرنا ہوگا۔ بس آج کی رات کی تمہاری یہ محنت ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور تمہیں نظر بھی نہیں آئیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہم ایک بڑا انعام تمہیں دیں گے جس سے ساری زندگی کے لیے تمہیں کوئی بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اب میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ صرف چند دنوں کی محنت کے بعد مجھے اتنا بڑا انعام مل جائے گا۔ میں خوشی خوشی ملکہ کو غسل دینے لگی، اس کے بال سنوارے۔ اب وہ بیماری سے بالکل پاک ہو گئی تھی۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا وہی ہیروں کا تاج منگوایا جو اس آدمی کے پاس رکھا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ صندوق میں انگوٹھی، مالا، تاج اور نہ جانے کیا کیا رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ ایسی کئی چیزیں تو اس آدمی نے مجھے اس عامل کے پاس دے کر بھی بھیجا تھا جس نے لالچ میں مجھے دوائی دی تھی۔ پھر میں اپنے تجسس کی خاطر پوچھ ہی بیٹھی کہ یہ ساری چیزیں تو آپ نے اس عامل کو دے دی تھی، تو پھر واپس اس صندوق میں کیسے آئیں؟ میری بات سن کر وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرایا،
پھر کہنے لگا کہ کیونکہ وہ سب چیزیں نقلی تھیں، میں نے صرف اس عامل کو بیوقوف بنایا تھا، حالانکہ وہ پہلے سے ہی ملکہ کی ہر چیز پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ جبھی تو میں نے تمہارے ذریعے وہ ساری نقلی چیزیں اس تک پہنچائی تھیں اور بدلے میں اس سے ملکہ کے لیے دوائی منگوائی تھی۔ اب مجھے یہ بات سن کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ کسی کو دھوکہ دینا اچھی بات نہیں، لیکن اس آدمی نے شاید اس عورت کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مصلحت ہو، یہی سوچ کر میں نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا تھا۔ پھر آخر کار اس آدمی نے مجھے ایک پوٹلی تھمائی جس میں ڈھیر سارے زیورات بھرے ہوئے تھے۔ پیسوں کی ریل پیل تو مجھ پر پہلے ہی بہت تھی، لیکن اب ان زیورات کو پا کر تو میں اپنے آپ کو کسی ملکہ یا شہزادی سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ بار بار اس کا شکریہ ادا کرتی تو وہاں پر کھڑی عورتیں اور لڑکیاں مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے میرا مذاق اڑانے لگ جاتی۔ مجھے ان کے اوپر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی یہاں نہیں آؤں گی۔ ویسے بھی آج اس حویلی میں میرا آخری دن ہے۔ پھر جلد ہی میں اپنے گھر لوٹ آئی۔ گھر آ کر میں نے وہ پوٹلی اپنی الماری کے ایک خفیہ کونے میں ڈال دی۔ اب گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ 3-4 عورتیں گھر میں کام کاج کرتی تھیں، میں اور اماں عیش کرتے تھے۔ لیکن ابھی 2 دن ہی گزرے تھے جب اچانک میں اپنے جسم میں عجیب سی تبدیلی محسوس کرنے لگی۔ کوئی بھی کام کرتی تو مجھے سخت چکر آنے لگ جاتے۔ میں نے دیکھا میرے جسم پر آبلے پڑنے لگے تھے۔ خوف اور دہشت سے میری حالت بری ہو گئی، کیونکہ یہ اسی قسم کے آبلے تھے جو میں نے اس عورت کے جسم پر دیکھے تھے اور جس نے اس مہنگی دوائی سے اپنا علاج کروایا تھا۔ لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے سخت بخار چڑھ گیا۔ لال آنکھیں لال چہرہ لیے میں 2 دن کمرے سے باہر بھی نہ نکلی۔ اماں بار بار آ کر پوچھتی کہ کیا ہو گیا بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے جسم کو دیکھ دیکھ کر خوف کا شکار ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پورا جسم بدل رہا تھا۔ میرے بال بالکل اسی کی طرح ہو گئے تھے جیسے اس ملکہ کے تھے۔ تو کیا اس کی بیماری مجھے لگ گئی تھی؟ یہی سوچ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے بستر پر بیٹھ کر ہر وقت آئینے میں خود کو دیکھتی رہتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اس ملکہ جیسی ہو گئی تو کوئی بھی میرے پاس نہیں آئے گا۔ یہ تو میں نے بہت مہنگا سودا کر لیا۔ شاید اسی وجہ سے اس حویلی کی کوئی بھی عورت اس کے پاس آتی جاتی نہیں تھی۔ تو کیا ان پیسوں کے بدلے میں اس آدمی نے مجھ سے ایک سودا کیا تھا؟ اس عورت کی بیماری کو مجھے دے دیا اور بدلے میں وہ صحت یاب ہو کر واپس نہ جانے اپنے کون سے قبیلے میں لوٹ گئی۔ اب میں اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے چہرے کو ہر وقت آئینے میں دیکھتی رہتی۔ دھیرے دھیرے میں کسی بوڑھی عورت کی طرح نظر آنے لگی تھی۔ ایک دن اماں آ کر کہنے لگیں کہ بیٹا، تیرے کمرے سے تو عجیب سی بو آتی ہے، یہاں تو کھڑے رہنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ آخر یہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو کہاں پر کام کرنے جاتی تھی؟ اور وہ عورت جس بیماری میں مبتلا تھی اس کا تو ذکر کرتی تھی، کہیں اس کی بیماری لگنے والی تو نہیں تھی؟ لیکن میں بالکل خاموش تھی۔ اچھی طرح سمجھ گئی کہ کچھ ایسا عجیب ہو گیا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا سچ میں ہی میں نے دولت کے بدلے ایک بیماری کا سودا کیا تھا؟ اب میں اپنی حالت دیکھ کر پورا دن روتی رہتی۔ اماں کہتی کہ تیرے کمرے سے آنے والی سخت بدبو سے سب بہت پریشان ہے، یہ پورے گھر میں پھیل چکی ہے۔ اب میں خوف سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر دوسرے دن آ کر کہنے لگی کہ تینوں کام والیاں کام چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اس لڑکی سے خوف اور گھن محسوس کرتی ہیں، جسے نہ جانے کون سی عجیب سی بیماری ہے۔ میرے بال ملک سے ہو گئے تھے۔ کئی دن سے میں نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ اب میں اٹھ کر باہر جانا چاہتی تھی، لیکن ڈر لگتا تھا لوگ مجھے دیکھ کر کہیں پتھر نہ مارنے لگ جائیں، کیونکہ اس وقت میری حالت کسی پاگل بوڑھی عورت سے کم نہیں ہو رہی تھی۔ اب میں ہر وقت ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا کر روتی رہتی۔ اماں جب بھی میرے پاس آتی تو مجھے کہتی کہ تو نے یہ کیا کر لیا اپنے ساتھ، آخر تجھے یہ بیماری کیسے ہوئی؟ لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ حویلی والے سب سازشی لوگ تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے دولت کا لالچ دیا تھا اور اس بیمار عورت کا علاج اور دیکھ بھال کرنے کے لیے مجھے اس لیے رکھا تھا کیونکہ کوئی بھی اس کے آس پاس آتا جاتا تو اس کی لگنے والی بیماری اسے ہو جاتی۔ انہوں نے جان بوجھ کر میری زندگی برباد کی تھی۔ نہیں، میں ایسے ہمت نہیں ہار سکتی، بھلے کچھ بھی ہو، مجھے اپنا علاج کروانا ہے۔ اب میں پاگلوں کی طرح اٹھی۔ میں ایک صحت مند جوان لڑکی ہوں، میں ایک دم کیسے بوڑھی ہو گئی؟ میرے چہرے پر سارے زخم ہو گئے،
پورے جسم پر آبلے پڑ گئے، میرے بال بھی خراب ہو گئے۔ نہیں، مجھے اس عورت کی بیماری نہیں چاہیے۔ یہی فیصلہ کر کے میں اٹھی تھی، لیکن دن کی روشنی میں یوں باہر جانا ٹھیک بھی نہیں تھا، کہیں گلی کے بچے مجھے پتھر اٹھا اٹھا کر نہ مارنا شروع کر دیں۔ یہی سوچ کر میں بے دم سی ہو کر بستر پر گر گئی، لیکن اچانک ہی ذہن میں خیال آیا، رات کی تاریکی تو بہت سے پردے رکھ لیتی ہے، اب مجھے رات کو اپنا علاج کروانے کے لیے اس عامل کے پاس جانا ہوگا۔ آخر کو ملکہ کی دوائی لینے کے لیے بھی تو میں اسی عامل کے پاس جاتی رہی تھی، اب مجھے اسی کے پاس جانا ہوگا، اب میں چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہی اچھی اچھی باتیں سوچ سوچ کر میں اپنے آپ کو مطمئن کر رہی تھی کہ جیسے ہی رات ہوئی میں نے اپنے ارد گرد ایک بڑی سی چادر لپیٹ لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ نفرت کرے یا میری طرف دیکھ کر گھن کھائے۔ اب میں سب سے چھپ کر آدھی رات کو اپنے گھر سے نکلی۔ میرا رخ اسی جنگل کی طرف تھا جہاں پر پہاڑیوں کے پیچھے اسی عامل کا آستانہ تھا۔ بڑی مشکل سے میں وہاں پر پہنچی تھی۔ دونوں آدمی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی اندر جانے لگی تو آدمی نے کہا، بی بی تم اندر نہیں جا سکتی، عامل نے سختی سے منع کیا ہے کیونکہ تم ایک دھوکے باز لڑکی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں خود ایک بے بس لڑکی ہوں، مدد مانگنے عامل کے پاس آئی ہوں، میں نے بمشکل اسے کہا تھا۔ اپنا چہرہ پورا میں نے ڈھانپ رکھا تھا جس میں سے صرف میری آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ تبھی میرے بار بار کہنے پر ان دونوں آدمیوں نے مجھے اندر بھیج دیا۔ عامل نے مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا، کہنے لگا، تم ایک دھوکے باز لڑکی ہو، تم نے مجھے جو بھی زیورات دیے تھے وہ سب نکلی تھے، آج کے بعد میں تمہیں کوئی دوائی نہیں دوں گا۔ اب میرا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی کہ خدا کے لیے بابا میری مدد کرو، اس ملکہ کی بیماری تو میرے جسم کو چمٹ گئی ہے، مجھے بھی اپنا علاج کروانا ہے اور اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کے پاس وہی دوائی ہے جس سے میرا علاج ممکن ہے۔ میں روتے ہوئے اس کے سامنے التجا کر رہی تھی، لیکن عامل کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہارے سارے زیورات لے کر ہی تمہیں دوائی دی تھی، میری بنانے والی دوائی انتہائی مہنگی ہے، یہ میں جنگل سے جڑی بوٹیاں ڈھونڈ کر تلاش کر کے پھر اسے تیار کرتا ہوں، تم ایک دھوکے باز لڑکی ہو۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا، مجھے باہر نکالنے کا کہہ دیا، دھکے دے دے کر مجھے آستانے سے باہر نکال دیا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہ گئی، لیکن اسے پھر بھی رحم نہ آیا۔ اب میں بے بسی سے روتی ہوئی آنسو بہاتی آگے ہی آگے چلتی ہی جا رہی تھی۔ اب اس ملکہ کی بیماری مجھے لگ گئی تھی اور قصوروار وہی آدمی تھا جس نے مجھے کام دیا تھا، دولت دی تھی، لیکن زیادہ قصور تو میرا ہی تھا۔ میں ہی دولت کے لالچ میں اندھی ہو گئی تھی۔ اب میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ وہ حویلی تو بالکل خالی پڑی ہے، ان کا تو وہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پہلے ہی اس آدمی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہ حویلی چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں گے اور شاید واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے تھے، لیکن اب میں ان کے قبیلے کو کیسے تلاش کروں؟ مجھے تو وہ کوئی نشانی بھی نہیں بتا کر گئے تھے۔ میں دل ہی دل میں ان سے نفرت کر رہی تھی۔ روتے ہوئے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، دل چاہ رہا تھا کسی خالی کنویں میں چھلانگ لگا کر میں اپنی جان دے دوں۔ ایسے لگتا تھا ساری زندگی میری ایسے ہی گزر جائے گی۔ اس بیماری سے نمٹنے میں بہت وقت لگنا تھا اور عامل تو میرا علاج کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی اس آدمی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، جبھی تو عامل کو وہ سارے نقلی زیورات دے کر وہ دوائی حاصل کی تھی، اسی لیے اب عامل بھی مجھے ایک دھوکے باز لڑکی سمجھ رہا تھا۔ میں بے بسی سے درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ اچانک ہی ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سامنے آ کر بیٹھا ہو۔ میں نے خوف سے آنکھیں کھولیں تو حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی عورت تھی جو بار بار مجھے تلقین کرتی تھی کہ اس عورت کا علاج نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گی، برباد ہو جاؤ گی، اور سچ میں ہی اس کی بات صحیح ثابت ہوئی تھی۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ بڑے پراسرار انداز میں مسکرائی، کہنے لگی، دیکھا اسی وقت سے میں ڈر رہی تھی، تمہارے ساتھ یہ سب ٹھیک نہیں ہوا، لیکن میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ وہ لوگ بہت ظالم ہیں، وہ کسی پر رحم نہیں کھاتے۔ آخر انہیں اپنی ملکہ سے اتنی ہی ہمدردی تھی تو اپنے کسی آدمی یا کسی عورت سے اس کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ پھر میں نے اس عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات نہیں مانی، بلکہ شاید پیسوں کے لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھلا کوئی اتنے سے کام کا اتنا بڑا معاوضہ کیسے دے سکتا ہے۔ اب مجھے مر ہی جانا چاہیے، کیونکہ میں ایک لالچی اور دھوکے باز لڑکی ہوں۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے اس عورت کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا،
کہنے لگی تمہیں میں ایک راز کی بات بتاتی ہوں. تمہارا علاج میرے پاس موجود ہے. وہ بات یہ ہے کہ جس حویلی میں تم جاتی تھی وہاں کے رہنے والے لوگ انسان نہیں بلکہ جنات تھے، اور وہ جنات کی ملکہ تھی. میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میں بے بسی سے اس عورت کو دیکھے جا رہی تھی. آج انکشاف در انکشاف مجھ پر ہو رہے تھے. پھر اس عورت نے سر ہلایا. کہنے لگی ہاں، تمہارے سامنے بیٹھی یہ عورت بھی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے. کئی سال پہلے اس نے بھی ایک نیک جنات کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، تو اس نے بدلے میں اسے بد دعا دی کہ تم برباد ہو جاؤ گی، ایک ایسی بیماری لگ جائے گی جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، تم بے بس ہو کر بستر پر لیٹی رہو گی. یوں سچ میں ہی اسے اس جنات کی بد دعا لگی اور وہ بیمار ہونا شروع ہو گئی. لیکن پھر ایک دن وہ نیک جنات واپس قبیلے میں آیا. کہنے لگا میں اپنی بد دعا واپس لے لی ہے، اللہ تمہیں صحت یاب کرے. تمہارا علاج ایک انسانی عامل کے پاس ہے جو دور پہاڑوں پر ایک جنگل میں رہتا ہے، لیکن وہ بہت لالچی ہے. تمہاری چند قیمتی چیزیں لے کر ہی تمہارا علاج معالجہ کروائے گا، اور تمہاری بیماری ایسی ہے جو کسی کو بھی لگ سکتی ہے. یہ سنتے ہی سارے جنات بہت بری طرح ڈر گئے. کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں جانا چاہتا تھا. لیکن ملکہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی. ایسے میں ایک غریب جن زادی تھی جب ان کے قبیلے میں رہتی تھی. نہ تو میرا کوئی خاندان تھا، اسی لیے میں تنہا اپنی زندگی گزار رہی تھی. پھر انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں ملکہ کا علاج کرواؤں، لیکن میں نے بھی باقی جن زادیوں کی طرح صاف انکار کر دیا. تو انہوں نے مجھے قبیلے سے نکال دیا. پھر وہ اپنی ملکہ کو لے کر انسانوں کی دنیا میں چلے آئے. انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کام کے لیے کسی لڑکی کی مدد لیں گے. پھر ان کی نظر تم پر پڑی، تمہیں اپنی حویلی میں بلانا شروع کر دیا. پیسوں کا لالچ دے کر تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دی. لیکن مجھے سب معلوم ہو گیا تھا. میں نہیں چاہتی تھی کہ تم ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہو اور تمہیں یہ بیماری لگ جائے، اسی لیے بار بار تمہارے سامنے آ کر تمہیں خبردار کرتی رہتی تھی. لیکن سچی بات ہے کہ انسان کی فطرت میں لالچ اور دولت پانے کی اندھی ہوس ہے، اسی لیے تو تم بھی اسی کا شکار ہو گئی. لیکن تم فکر مت کرو، عامل جنگل سے جو جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے ان سے دوائی تیار کرتا ہے، ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں، کیونکہ قبیلے سے نکلنے کے بعد میں جب سے اسی جنگل میں رہ رہی ہوں. تم میری بیٹی کی طرح ہو، اس لیے میں تمہارا علاج کرواؤں گی. وہ مہربان جن زادی تو میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی تھی. میں آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی. پھر وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ کر چلی گئی. اب میں کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی، بس دن رات اسی کا انتظار کرتی رہتی جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا علاج ضرور کرے گی. اب ہمارے گھر میں سب رشتہ داروں نے آنا جانا چھوڑ دیا تھا، لیکن اماں جو میری ماں تھیں وہ میرے پاس آنا نہیں چھوڑ رہی تھیں. وہ کہتی تھیں کہ میری بیٹی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی. پھر ایک دن آدھی رات کو اچانک دروازے پر دستک ہوئی. تب دروازہ خود بخود کھلا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہ تھا. مجھے خوف اور دہشت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. تبھی وہ مہربان جن زادی مجھے نظر آئی جو میرے سامنے کھڑی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کی بوتل تھی. پھر مجھے دیتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹی، میں نے یہ دوا تیار کر لی ہے. ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں تو میں جانتی تھی، اسی لیے میں نے اسے اور بھی اچھے طریقے سے بنایا ہے. تم اسے لگا کر بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی. اب میں بار بار اس کا شکریہ ادا کرتی رہتی، لیکن اس جن زادی نے کہا کہ تمہاری دوا لگانے کے لیے میں تمہاری مدد کروں گی، کیونکہ تم ایک نیک لڑکی ہو. بظاہر تم نے دولت کے لالچ میں ہی اس کا علاج کیا تھا، لیکن پھر بھی تم نے بیماری میں بھی اس عورت سے گھن نہیں کھائی تھی. پھر ہر رات وہ جن زادی میرے پاس آتی، میرے جسم پر وہ دوا لگاتی. اس کی اتنی ہمدردی دیکھ کر میں آنسوؤں سے روتی تھی. یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قدر مہربان ہوگی. اب میں دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہی تھی. اماں بھی حیران تھیں کہ پہلے اتنی بیماری اور اس کے بعد اتنی جلدی صحت یاب ہو جانا. میں آنسو بھری نظروں سے اس مہربان جن زادی کو یاد کرتی رہتی تھی جو اتنی اچھی تھی. اب وہ میرا علاج کر رہی تھی. پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی. لیکن ایک بات سوچ کر شدید خوفزدہ ہو گئی کہ کہیں میری بیماری اسے نہ لگ جائے. یہ بات تو میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی. میں نے بھلے جن زادی کے لیے برائی کیسے سوچ سکتی تھی. پھر اس دن وہ میرے پاس آئی تو میں اس سے کہنے لگی کہ تم نے شاید میرا علاج کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، کہیں میری یہ بیماری تمہیں نہ لگ جائے. تو جن زادی کہنے لگی نہیں، میں نے ایک دوسری جڑی بوٹی بھی استعمال کی تھی جس کی وجہ سے یہ بیماری اب کسی کو بھی نہیں لگ سکتی. یہ بات سن کر مجھے نہایت خوشی محسوس ہوئی. اب میں بالکل صحت یاب ہو چکی تھی.
پھر کئی دن گزر گئے۔ اب گھر کے حالات پہلے جیسے ہو گئے تھے۔ ابا کا کاروبار بھی خوب ترقی کر رہا تھا۔ پھر ایک دن آدھی رات کو میں گھر واپس آ رہی تھی جب راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میری نظر ایک بیمار عورت پر پڑی جو راستے میں بیٹھی تھی۔ جب میں اس کے پاس گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن زادی تھی جس نے میرا علاج کیا تھا۔ میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم بیمار نہیں ہوگی، لیکن آج اس حال میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، میں ایک بوڑھی جن زادی ہوں، اگر مجھے یہ بیماری ہو بھی گئی تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، لیکن تم بالکل صحت یاب ہو گئی ہو، مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ لیکن دوسرے دن میں اس عامل کے پاس پہنچی۔ کہنے لگی کہ مجھے وہ دوائی چاہیے جس کو لگا کر وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ عامل نے ترس کھا کر مجھے وہ دوائی دے دی، لیکن جیسے ہی میں اس جن زادی کے پاس پہنچی تو سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ بالآخر وہ لگنے والی بیماری بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ لیکن آج بھی میں اس جن زادی کی قبر پر دعا کرنے ضرور جاتی ہوں، جس نے صرف میری بھلائی اور خوشی کے لیے میرا علاج کر کے مجھے مکمل طور پر صحت یاب کر دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔